تو دیکھیں گے جنتی عورت کون ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے میں پڑھی ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مومن مرد اور عورت دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے 10 صفتیں بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ کتنی؟ 10۔ اس کے بعد کیا بولا؟ عاد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ میرا وعدہ ہے، یہ 10 صفت، یہ 10 عمل جس کے پاس ہے ان سے میرا وعدہ ہے کہ وہ جنتی ہے اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے بول رہا؟ اجر عظیم ہے بول رہا۔ تو دیکھیں گے ایک کے بعد ایک کہ یہ 10 صفتیں کیا ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عبداللہ یا عبد الرحمن کی بیٹی بن کر پیدا ہوئی، میرے دادا فلاں مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے اور میں مسلمان ہو گئی، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہم رسمی مسلمان ہیں۔ مسلمان سے مطلب حقیقی مسلم، حقیقتاً کلمہ پہ عمل کرنے والے، حقیقتاً اللہ پہ بھروسہ کرنے والے۔ اس کے بعد والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا بول رہا؟ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو مومن رحم دل، نرم دل، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا کرنے والے، کون ہے یہ؟ مومن۔ اللہ تعالیٰ دوسری صفت کیا بتا رہا؟ مومن ہونا بول رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا خانتین والخانتات، یعنی کہ فرما بردار، اوبیڈینٹ مرد اور اوبیڈینٹ عورتوں کی بات کر رہا۔ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ کس کے فرما بردار؟ اللہ کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا؟ مسلمان ہونا پہلی شرط، دوسری شرط ہے مومن ہونا اور تیسری شرط ہے فرما بردار ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ والصادقین والصادقات کی بات کر رہا۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والیاں، صدقہ دینے والی عورتیں، خیرات کرنے والے، صدقہ دینے والوں کی بات کر رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد والخاشعین والخاشعات، عاجز، ہمبل، لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنے والے ہمبل مرد اور ہمبل عورتوں کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ، جو نرم دل رکھتے، جو دلوں میں کینہ کپٹ کھیٹ نہیں رکھتے، جو بہت زیادہ ہمبل ہے، اس کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ کہ کتنی صفت ہوگی یہاں پر؟ 6۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولا متصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والیاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والحافظین فروجا والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ با پردہ عورت کی بات کرا، جو پردے میں رہتی۔ اکثر لوگ پردہ تو ہم بازاروں میں مارکیٹوں میں تو کر لیتے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہم بے پردہ رہتے۔ گھروں کے اندر عورتیں کیا، یہاں پر عورتیں بہت زیادہ مار کھا جاتی پردے میں۔ ہم باہر نکلے تو بڑے اسکارفوں میں ہینڈ گلوز کے ساتھ تو نکلتے، لیکن گھروں کے اندر دیور سے پردہ ہے، پردہ نہیں ہوتا۔ گھروں کے اندر بہنوئی سے پردہ ہے، پردہ نہیں ہوتا۔ گھروں کے اندر چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد سے پردہ ہے، یہاں پر پردہ نہیں ہوتا۔ شادی خانوں میں، فنکشن ہال میں، ہر اس غیر محرم سے پردہ ہے، لیکن وہاں پر پردہ نہیں ہوتا۔
پردے کا تو کوئی انتظام نہیں رہتا وہاں پر، اور ہم با پردہ ہے بول کے بولتے اللہ تعالیٰ یہ صفات جو گنا رہا وہ 10 اگر میرے اور آپ کے اندر ہے تو میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا عاد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ برا میرا وعدہ ہے تم لوگوں سے، تم آپ کو جنت بھی ملتی اور اجر عظیم ملتا، بہت زیادہ اس کا اجر دوں گا میں برا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد والذاکرین والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے اللہ کے بارے میں بات کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، استغفار پڑھنے والے، چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھنے والے، دعائیں پڑھنے والے، یہ ذکر ہے اللہ کا۔ خالی وقت میں اللہ کو یاد کرنے کو ذکر بولتے، ذکر کرنے والا مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا۔ ہم خالی وقت ہمارا کہاں گزرتا؟ غیبتوں میں، باتوں میں، نہ تو یوٹیوب میں، نہ تو کچھ اور دوسروں کے بارے میں سوچنے میں، پکاتے وقت کچھ تو بھی کرنے میں، کس کو اب آگ لگاؤں، کس کے بارے میں فساد کروں، اس کے بارے میں ہمارا اکثر وقت گزرتا۔ اللہ کیا بول رہا؟ والذاکرین والذاکرات، ذکر کرنے والوں کی بات کر رہا، تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیں گے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ کیا حدیث ہے کہ کسی عورت کے اندر کیا یہ 4 چیزیں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں تو وہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ پہلی، نمازی، وہ کیا ہونا ہے؟ نمازی رہنا ہے۔ دوسری صفت ہے روزے رکھنے والی رہنا ہے۔ تیسری صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی رہنا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کرنے والی۔ اب دیکھیں گے یہ چاروں میں سے ہمارے اندر، دیکھو جنت عورتوں کے لیے دین بہت آسان ہے میری ماں اور بہنوں، مردوں کے مقابل میں عورتوں کے لیے دین پر عمل کرنا، دین میں قائم رہنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد کو کمانے کی ذمہ داری رکھا، اللہ تعالیٰ نان نطفے کی ذمہ داری مرد کو رکھا، عورت کو نہیں رکھا۔ اور یہاں پر آدمی کی بہت بڑی پکڑ اور پوچھ بھی ہے میری ماں اور بہنوں، جب وہ کمانے باہر نکلتا گھر سے، حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہے، کاروبار کر رہا جھوٹ اور سچ کی تمیز کر کے اس کو بیچنا ہے، اور وہاں سے نکل کے اپنے گھروں میں اس کو روزی اور رزق کا انتظام کرنا ہے، اور اس میں ایک بھی روپیہ، ایک بھی چیز حرام کی آ گئی تو اس کا بڑا سخت پوچھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں رکھا، یہ ذمہ داری عورتوں پہ نہیں رکھا۔ آدمیوں کو اس کی بیوی کے حقوق پورے کرنا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا ہے، زیادہ ذمہ داریاں آدمیوں کے۔ عورتوں کے لیے دین بہت آسان ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، اپنے بچوں کو اچھی پرورش کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے دین پہ عمل کر لی، آسانی سے جنت ہے۔ لیکن افسوس حدیثوں میں یہ بھی بات ہے کہ کثرت سے تعداد جہنم میں رہنے والی کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ آدمی کو کاروبار پہ سے، نوکری پہ سے اٹھ کے جا کے نماز ادا کرنا ہے، عورت کو تو دن بھر گھر میں ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ہمارے سے، اثر دیکھیں گے تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر مغرب آ جاتی ہے، اب ہوگا مغرب کا ٹائم، اب نہیں پڑھنا، مکروہ ہے۔ مغرب ایک نماز جو ہوتی میں سمجھتی ہوں اکثر فجر اور شاید مغرب پڑھ لیتے ڈر سے، لیکن ظہر اور عصر میں چوک ہو جاتی سب سے، ظہر میں پکانے میں بھول جاتے، عصر میں اب پڑھیں گے جب پڑھیں گے، بچے اسکول سے آئے بھول جاتے۔ بس 4 چیزیں ہیں حدیث میں، کیا چیزیں ہیں؟ یہ 4 ہے، ایک نمازی ہونا ہے، ایک روزے رکھنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے نمازی ہم کتنے ہیں، کتنے نمازی ہیں جی ہم؟ بچے اکثر لوگ ہیں نا یہاں پر، جب بچے اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے نا تو کیا سوال کرتے؟ کیا پڑھے، پکانے آتا کیا، اور کیا کیا آتا، کون سے کالج سے پڑھے، ہائٹ کتنا ہے، کلر کیسا ہے۔ کوئی یہ سوال کرتے کیا بچی 5 وقت کی نمازی ہے، دین کتنا جانتی، دین کے بارے میں کیا معلومات ہے، کوئی یہ معلوم کرتے؟ نہیں۔ کیا بولتے؟ اور ایک عام بات ہے ہماری عورتوں کے اندر، گوری بہو لائے تو بچے گورے ہوتے، لمبی بہو لائے تو بچے لمبے ہوتے۔ کوئی یہ نہیں بولتی کہ دیندار لاؤں گی تو بچے دیندار نکلیں گے، نمازی لاؤں گی تو بچے نمازی نکلیں گے، یہ بات کوئی بھی نہیں بولتے میری ماں اور بہنوں، یہ سوچتے بھی نہیں ہے، ڈھونڈتے بھی نہیں۔ پھر شکایتیں ہمارے پاس کیا رہتی؟ ہماری بہو اچھی نہیں ملی، تمہارے بیٹے کو جو شادی کے لیے تم جو ڈھونڈ رہے، تمہارا سب سے پہلا معیار دینداری رہنا تھا، ہمارا معیار آج ہے خوبصورتی،
خط, خاندان, پیسہ, دولت, یہ ہمارا معیار ہے. جب یہ معیار رکھیں گے تو میری ماں اور بہنوں پھر گھر میں فساد, فتنے تو ہوئیں گے. اور نمازی لڑکی کو ڈھونڈنا ہے. اکثر مائیں کیا بول کے غلطی کر دیتی کہ کالج کو جا رہی بچی, ٹائم نہیں رہتا, پڑھتی گھر میں رہتو, میں بولے تو پڑھ لیتی. نمازی ہے میری بچی, ایسا نہیں. ابھی کالج کو جا رہے ہیں نا, ان کو کالج کا پڑھنا بہت رہتا. میری ماں اور بہنوں, دنیا کی پڑھائی سے کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے. دنیا کی پڑھائی پڑھو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, جو بننا ہے بنو لڑکیاں. آج کے معاشرے میں تعلیمی یافتہ خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر بن رہی تو ایک دیندار ڈاکٹر بنو, ایک ٹیچر پروفیسر بن رہی تو ایک دیندار ٹیچر, ایک دیندار پروفیسر بنو, با نمازی بنو, نمازیں پڑھنے والی بنو. نمازوں کو تو ایسا لائٹ لے لیتے ہمارے پاس, کچھ پوچھنا ہی. نمازوں کی تو ہمارے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جبکہ نماز کے بارے میں بہت سخت حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. ایک کافر کو بھی آپ دیکھیں گے, وہ اچھے کام کرتا, وہ بھی صدقے کرتا, وہ بھی رحم دل رہتا, وہ بھی کسی کو خیرات کرتا, پیسے دیتا, اچھے فلاحی کام, سوشل کام وہ بھی کرتا. لیکن فرق کیا ہے اس میں اور ہمارے میں؟ وہ نماز نہیں پڑھتا, اور ہمارے پاس عبادت کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے. میری ماں اور بہنوں, 5 ٹائم مؤذن کی صدائیں آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کیا بولتے؟ جواب کیا دیتے اس کا؟ اذان کا جواب دے کے خاموش بیٹھ جاتے, واپس ٹی وی اور موبائل چالو. اللہ بڑا نہیں ہے, میرا کام بڑا ہے. اللہ بڑا ہے بلکہ مؤذن آواز دیا تھا. گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, خالی فالتو وقت تھا, عورتیں بیزی نہیں رہتی. گھر میں کتنی دیر کا کام رہتا؟ 1 سے 2 گھنٹے میں پکوان سے فارغ ہو جاتے نا, اس کے بعد تو گھر خالی ہے, بچے اسکولوں کو گئے بعد میں, کیا کام رہتا؟ لیکن نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی. جبکہ جنت میں اگر آپ اور میں جانا چاہتے تو عورتوں کے لیے دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہے, ہم اس کو مشکل بنا لیے, ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مشکل بنا لیے. اب دیکھیں گے دوسری چیز, روزے رکھنے والی. اکثر عورتوں کو میں دیکھی, اور یہ بات رمضان کی ہے, رمضان میں روزے تو سب رکھتے نا, شوق سے رکھتے. لیکن جب عورت کو حیض آ جاتا تو حیض کے بعد, حیض سے پہلے ڈاؤٹ میں روزے چھوڑتے, حیض کے بعد ڈاؤٹ میں روزے چھوڑتے. نہا لیں گے کل, ابھی نہیں. میری ماں اور بہنوں, یاد رکھو حیض کا مسئلہ. آپ اگر فجر میں صاف ہو گئے, پاک ہو گئے, تو ظہر آپ کے لیے فرض ہے, ظہر آپ کے لیے کاؤنٹیبل ہے. نہیں, فجر میں کل رات میں صاف ہو گئی تھی, شام تک نہاتی ہوں, پورے نمازہ غائب کرتی ہوں, یہ نہیں ہے میری ماں اور بہنوں. اکثر خواتین, اکثر لڑکیاں یہ غلطی کرتے, روزوں میں بھی اور نمازوں میں بھی. ہم سمجھتے ہیں ہم کو چوٹ ہے, تو چوٹ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ حائض میں ہیں. جب آپ کا حیض بند ہو گیا, آپ کے لیے نماز چالو ہو گئی. جب آپ کا حیض بند ہو گیا, آپ کے لیے روزہ چالو ہو گیا. نماز پڑھنے والی, روزے رکھنے والی. اور تیسری چیز دیکھیں گے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی. کیا بول رہے اللہ کے رسول؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں بولا. اور حدیث میں بھی کیا بول رہا؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی. شرمگاہ سے مطلب عورت کی شرمگاہ اس کا پورا جسم ہے, اس کا چہرہ بھی ہے, اس کے ہاتھ بھی ہے, اس کے پیر بھی ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم گھروں میں, اکثر گھروں میں آپ جا کے دیکھو, چچیرے تائرے ہنسی مذاق ہوتا, بھائی سمجھتے, بھائی سمجھ رہا, گھر کا بچہ ہے. نہیں, اللہ اور کے رسول, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, پردہ ہے تو پردہ ہے. دیور اور بھابھی کا پردہ ہے تو ہے. نہیں میرے دیور بہت اچھے ہیں, شادی کر کے آئی جب چھوٹا بچہ تھا انہوں, نہیں, یہ بات کی اجازت نہیں ہے. رشتہ کیا ہے؟ دیور کا ہے, پردہ واجب ہے اس کے اوپر, ضروری ہے پردہ کرنا اس کو. اکثر لوگ, اور گھروں میں کیا ہوتا ہمارے پاس, عورت عورت کے اوپر بولتی, انہوں میرے شوہر کو دیکھ کے پردہ کرے, اتنے اچھے ہیں کیوں نو, ان کو دیکھتے کہ ہمارے شوہر اتنے بھی اچھے ہیں کیوں نو, کیا سمجھ رہے, ان کو دیکھ کے پردہ کرتے مطلب انہوں اچھی نیت کے نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں. میری ماں اور بہنوں, اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نکالنے سے پہلے اپنی زبانوں کا جائزہ لے لو. کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پردے کا حکم ہے. صحابہ کون تھے جی؟ صحابہ دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ تھے.
ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین لوگ صحابہ تھے، اور عورتوں میں صحابیات تھی. یہ دونوں نیک ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کر رہے. صحابہ صحابیات پردہ کر رہے. یہ نہیں بولے ابوبکر جنتی ہے، ان کی نیت خراب نہیں ہو سکتی، میں نکلتی ہوں. نہیں، نبی کی بیویاں ہیں، پردہ کر رہی، نبی کی بیویاں ہیں. اس سے اونچا مقام اور کیا رہ سکتا کسی عورت کا؟ ویسی عورتیں بھی پردہ کر رہی صحابہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت بڑے صحابی ہے، ان سے پردہ ہو رہا. ابوبکر سے پردہ ہو رہا، عثمان سے پردہ ہو رہا. تو میری ماں اور بہنوں، میرے گھر کے نامحرم ان سے بہتر ہے کیا؟ ان سے بڑھ کے ہے کیا؟ جب وہ وقت کی عورتیں ان سے پردہ کرتی تھی تو آج ہم پردے سے کیوں چوک رہے؟ عورت کو ہر اس کام کی اجازت ہے جب تک وہ پردے میں ہے. باہر جا کے جاب کر رہی، وہاں پر پردے کا انتظام ہے، وہاں پر اس کو سوشل گیدرنگ میں اس کے جینٹس کے ساتھ اس کا مکس اپ نہیں ہو رہا، اس کو اجازت ہے وہ نوکری کی بھی، جہاں پر جینٹس نہیں ہے اور پردے میں پورا رہ رہی. ہم دین کو اپنے ہاتھوں سے مشکل بنا لیے، اپنے ہاتھوں سے مشکل بنا لیے. دین تو عورتوں کے لیے آسان تھا. دین آج گھروں میں اکثر گھروں میں کیا ہے؟ فساد ہوتے، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے. وجہ کیا بنتی؟ دین کی کمی. دین کی کمی. بہو کو جب لا رہے، جب تمہارا معیار دین کا نہیں ہے، نہ گھر ساس خود گھر میں دیندار ہے، تو آپس میں پھر جھگڑے ہوتے. اور کیا بولتے؟ انہوں بولتے تھوڑا سن لے کے میرے کو خدمت کرنے کا حکم نہیں ہے ساس سسروں کو، اور انہوں کیا بولتے؟ میری انہوں خدمت نہیں کر رہے. میری ماں اور بہنوں، اگر تم دیندار لڑکی کو ڈھونڈ کے لاتے، دیندار عورت، دیندار لڑکی کا انتخاب کرتے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، تو وہ یہ الفاظ کبھی نہیں بولتی تھی کہ میں کو ان کو خدمت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ میرے دین میں پڑوسیوں کے حقوق ہے جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ تو شوہر کے والدین ہیں، تو وہ ان کو بھی پوچھتی تھی. اور ساس جب ساس بنی تو وہ اگر دیندار ہے تو اپنی بہو پہ زور و زبردستی بھی نہیں کرتی تھی. اس کا حق نہیں ہے، پھر بھی وہ میرے کو دیکھ رہی، وہ اس کی شکر گزار، یہ اس کی شکر گزار، اور گھر کتنا اچھا ہو جاتا. گھر اچھا نہیں ہونے کی وجہ آج ہمارا معیار خوبصورتی، دولت، جوڑے گھوڑے، فالتو کے رسومات، بے حیائی، بے پردگی سب سے بڑی جڑ ہے. آج ہم معاشرے کو کوستے کہ لڑکیاں بے حیا ہو گئے، بے پردہ ہو گئے، بلکہ میں کچھ جواب دو اس بات کا، یہ معاشرہ کس کی گودوں میں پلا؟ یہ معاشرے کو پالنے والے کون تھے؟ ایک عورت جب سدھرتی تو پورا معاشرہ سدھرتا، لیکن ایک آدمی جب سدھرتا تو وہ خالی ایک فرد سدھرتا. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جا سکتی. کس کو؟ اس کے باپ کو، اس کے 4 ولیوں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو. یہ 4 کو وہ جہنم میں لے کے جاتی. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ عورت بنا کے ہما کو نیچا مقام نہیں دیا، بہت اونچا مقام دیا. کسی بھی دنیا کے مذہب میں عورتوں کا اتنا اعلیٰ، اتنا اچھا مقام نہیں دیا جتنا اسلام عورتوں کے حقوق بتا رہا، جتنا اسلام عورتوں کے بارے میں سمجھا رہا. عورتوں کے جو مقامات اسلام میں ہے نا، وہ دنیا کے کوئی مذہب میں نہیں. جنت، جس کا دنیا میں آنے کا مقصد جنت پانا ہے، اللہ تعالیٰ جنت جیسی چیز کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا. سنن نسائی حدیث نمبر 3106. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سوال کرتے کہ کیا میں جہاد میں آ جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ہاں ہے. تو بولے جاؤ ان کی خدمت کر لے، یہ تیرے لیے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. اور کیا بولے؟ تیری ماں تیرے لیے جنت ہے. میری ماں اور بہنوں، عورت اللہ تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو بنایا تو ہمارا اونچا مقام، ہمارا سٹیٹس بھی بہت اونچا رکھا. ماں ہے عورت تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس کی اولاد کے لیے مرد سے، اس کے باپ سے بھی 3 گنا زیادہ مرتبہ رکھتی. کتنے تو گنا؟ 3 گنا زیادہ مرتبہ رکھتی باپ سے. 75% اس کی محبت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق میں ڈال دیا، بیٹے کے، اور صرف 25% مرد کے پاس ہے. میری ماں اور بہنوں، جتنا اونچا مقام ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. یہ معاشرہ میرے اور آپ کے گود میں آنے والی نسل پل رہی، اس کو پالنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری اولاد کون سے اسکول میں پڑھ رہے، کیسا ماحول ہے، کہاں جا رہے کام کرنے، کیسے انوائرمنٹ میں رہ رہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس پہ توجہ نہیں دی ہے آج تو پھر کل ہم اور زمانے کو کوسنے والے ہیں.
آج برے نا زمانہ بگڑ گیا، اور 10-20 سال کے بعد اور کیا ہوتا کہ اگر 10-20 سال کے بعد معاشرے کو سنوارنا چاہتے تو پہلے اپنی اولادوں کو سنبھالو، اپنی گودوں کو درست کرو، اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی اچھی پرورش کرو، ان کو پردہ سکھاؤ، اسلام میں پردہ کیا ہے سکھاؤ۔ آج مسلم لڑکیاں انسٹاگرام ریلز پہ، یوٹیوب شارٹس پہ دیکھو ننگی ناچ رہی، نام مسلمان کا ہے۔ وجہ کون ہے اس کی؟ ماں کی کمی ہے۔ تربیت کا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ باپ تو گھر کے باہر رہتا کمانے کے لیے، گھر میں رہنے والی ذات اس کی ماں ہے۔ اس کی ماں اس کو پردہ دکھانا تھا، پردہ سکھانا تھا۔ ماں کو اس نہیں معلوم اولاد کو کیا سکھائیں گی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جاتی، لیکن وہی عورت جب ماں بنی تو مرد کو جنت میں بھی لے کے جا رہی۔ مرد کے لیے جب آپ کو اللہ تعالیٰ ماں بنایا اور جنت جیسی عظیم چیز کو بولا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کا ویلیو بتا رہا کہ تیری ماں سے بڑھ کے بھی جنت نہیں ہے، اس کے قدموں کے برابر جنت جیسی چیز ہے۔ جنت کیا ہے جس کے بارے میں کوئی ذہن سوچ سکتا نہ تصور کر سکتا، اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ ویسی چیز کو اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں کے برابر کر دیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری امی کے پیر یا پھر میں ماں ہوں تو میرے پیر جنت ہو گئے، نہیں، جنت جیسی اعلیٰ چیز کو اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، جب یہ ماں ہے تو اتنا اونچا مقام ہے تو ریسپانسبلٹی بھی ہماری اتنی زیادہ ہے۔ ایک اسکول میں ایک ٹیچر، ایک ہیڈ ماسٹر اور ایک آیا جو رہتی، پیون بولو یا آیا بولو، جو کام کرنے والی، تو سب سے زیادہ کام کون کرتے ہوئے دکھتے اس میں؟ پیون، آیا ماں دکھتے نا، کیونکہ انہوں بیل بجاتے، جھاڑتے، گھر اسکول صاف کرتے۔ لیکن میرے کو جواب یہ دو کہ اسکول کی گندگی اور اسکول کی بچوں کے مارکس کے کم پرسنٹیج کا الزام کس پہ جاتا؟ ہیڈ ماسٹر پہ جاتا، کیونکہ ہیڈ ماسٹر کون ہے؟ مینیج کرنے والا ہے۔ تو ذمہ داری ہماری ہیڈ ماسٹر سے بھی، ایک اسکول میں جیسا ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچروں کو ٹائٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹس اچھے نکلیں گے، کام ہماری ذمہ داری بھی ویسی اونچی بنایا اللہ تعالیٰ، ویسی اونچی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ماں ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی پرورش کریں، ان کو پردہ سکھائیں، ان کو پردہ کیا چیز ہے معلوم ہونا، بچپن سے ہی بچوں کو پردے کے بارے میں سمجھانا۔ نہیں، ابھی چھوٹے ہیں نا، دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جب بچیاں ٹین ایج کو آئے جب کیا بولتے، بچہ ہمارے گھر کا ہے، کس گھر میں پڑھے بھلے وہ لوگ کیا ہوتا۔ اس کے بعد کیا بولتے، اس کا کلاس میٹ ہی ہے کیا ہوتا۔ اس کے بعد پھر معاشرہ آپ کی بچی کے اوپر انگلی اٹھاتا، پھر آپ کی بچی کو پردہ اب وہ سمجھتی نہیں۔ یاد رکھو، جب لکڑی کچی رہتی، مثال ہے نام تبھی مڑتی۔ جب بچپن میں ہی ان کو دین کی تعلیم سکھائے، جب اپنے گھر کا اس ماحول ایسا ہے جس گھر میں روزوں کی پابندی ہو رہی، نمازوں کی پابندی ہو رہی، پردے کی پابندی ہو رہی، اور اپنی ماں کو دیکھ رہی اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنی ماں کو دیکھ رہی شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے، تو آپ کی اور میری بیٹی بھی جا کر شوہر کی اطاعت گزار بنتی۔ اب جو چوتھی چیز ہے، جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرنا۔ جائز چیزوں میں، یاد رکھو اچھے سے بات، جائز چیزوں میں اکثر عورتیں یہ جو رسومات ہوتے ہیں نا شادی کے بعد، جمعگیاں، چھلے، چھٹیاں، یہ جو بھی رسومات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، بال نکالنے کی رسم، بسم اللہ پڑھانے کی رسم، یہ جو بھی رسومات ہوتے ہیں نا، تو اکثر عورتیں یہ بولتی بھی ملتی کہ میں تو نہیں کرتی ہوں، میرے شوہر کی زبردستی ہے، میری ساس کی زبردستی ہے، ان لوگ بولنے سے میں کر رہی ہوں، میں نہیں بولے تو نہیں سنتے۔ ان لوگ میرے کو یہ جواب دیتے کہ تم مت کرو، تم وہ کھانا مت کھاؤ، ہمارے بچے ہیں، بچوں کو تم مت روکو بولتے، تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ ایسی سچویشن میں عورت ہے تو کیا کرنا؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ 2 بیٹیوں والی حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 2631۔ کیا حدیث ہے؟ کہ اگر کسی شخص کو 2 بیٹیاں ہیں، اور 3 بیٹیوں کا ذکر ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ ان کی اچھی دینی تعلیمی اچھی تربیت کیا، اور نیک، غور سے سنو، نیک شوہروں کو، نیک جوڑوں کو شادی کر کے دیا، تو وہ میرے ساتھ جنت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیوں کو جوڑ کے بولے ایسے رہیں گا۔ اب اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ غلطی کس کی ہے یہاں پہ؟ جو لڑکیاں بول رہے کہ میرے شوہر، میرے ساس جو بول رہے، غلطی کس کی ہے یہاں پہ؟ بنیادی غلطی
ماں باپ کی ہے. شادی کرتے جب اکثر ہم لوگ بولتے ہیں کہ لڑکے والے لڑکی کو دیندار نہیں ڈھونڈتے, تو لڑکی والوں کا بھی یہی عالم ہے. وہ لوگ بھی معیار دینداری نہیں دیکھتے, وہ لوگ دیکھتے خاندان, بچے کی پڑھائی, بچے کی کمائی, کتنا کماتا. بچے کو داڑھی سے مطلب نہیں ہے. اکثر لوگ تو داڑھی والے کو نہیں دیتے, بولتے بچے کو داڑھی ہے نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہے. بچہ نمازی ہے نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہے. بچے کو کیا کیا شوق ہیں اس سے مطلب نہیں ہے. مطلب صرف کیا ہے؟ بچے کی کمائی اچھی ہونا, بچے کی کمائی اچھی ہونا. چند دن کی دنیا ہے میری ماں اور بہنوں. اکثر ماں باپ فخر کرتے اس بات پہ. اچھی بات ہے کہ ہم کو بیٹیوں والا بنایا اللہ تعالیٰ, تو ذمہ داری بھی تمہاری ہے. تم اپنی بیٹیوں کو گھر میں پرورش تو اچھی کرے. گھر میں تو تم ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائے ہوں گے, لیکن جب اپنی بیٹی کو پوری زندگی کے لیے لائف پارٹنر جس کو بولتے شوہر کو دے رہے, اس وقت آپ غلطی کر رہے. دنیا کو ترجیح دے رہے, آخرت کو نہیں. دنیا کتنے دن کی ہے بتاؤ؟ کیا جوان لڑکیاں نہیں انتقال کر جاتی؟ کیا 2-3 بچوں کی ماں کا انتقال نہیں ہوتا؟ جب مر کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گی وہ؟ میں ایسے عورتوں کو روتے ہوئے دیکھی کہ میرے والد میں کو دیندار کو دینا تھا, کسی غریب کو دینا تھا, لیکن دیندار کو دینا تھا. یہاں پر دیکھ کے میں پھنس گئی. جو لڑکی دین جانتی اس کی یہ مصیبت ہے. اب جس کو لڑکی کو ہم دین ہی نہیں سکھائے تو وہ بھی وہاں پر جا کے ویسی ہو گئی. کیا ہے کہ نہیں بول سکتے؟ ہو, ان کا بھی ہو, ان کا بھی ہو, پاوا بھی صحیح, شوہر بھی صحیح. جائز چیزوں میں اطاعت کرنا ہے میری ماں اور بہنوں, ناجائز چیزوں میں نہیں. شوہر برتھ ڈے کر رہا, نہیں. شوہر بول رہا فلانے درگاہ کا کھانا کھلاؤ, نہیں. شوہر بول رہا 11ویں 12ویں کا کھانا آیا گھر میں کھائیں گے, نہیں. اس کو اسٹینڈ لینا ہے, اپنے بچوں کو اس سے روکنا ہے. یہ ناجائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے, چاہے ماں باپ کیوں نہ ہو. یہ جگہ پہ عورت کو خلاف ہونا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہے دنیا میں, کوئی شے نہیں ہے دنیا میں. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہے. ایک زمانے میں جب شادیاں ٹوٹتے تھے صحابہ کے ٹائم پہ, تو ان کے جھگڑے کس بات پہ ہوتے تھے معلوم ہے؟ نمازوں پہ, روزوں پہ, دینداری پہ جھگڑے ہوتے تھے کہ ان کا دین کم ہے, انہوں عمل نہیں کر رہے. آج کل ایسے جھگڑے ہوتے؟ آج کل کوئی ساس یہ شکایت کرتی کہ میری بہو نمازہ نہیں پڑھتی؟ بول کے نہیں. ساس کی شکایت کیا رہتی؟ میری بہو کام نہیں کرتی, میری بہو بچوں کا خیال نہیں رکھتی, یہ شکایت رہتی. لیکن کوئی بھی ساس یہ شکایت نہیں کرتی کہ میری بہو دین پہ عمل نہیں کرتی. نہ کوئی بیوی یہ شکایت کرتی کہ میرا شوہر دین پہ عمل نہیں کرتا. کبھی کسی میاں بیوی میں اس بات پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ آپ نماز کو کیوں نہیں گئے, آپ نمازی کیوں نہیں ہیں. اس بات پہ جھگڑے ہوتے؟ اس بات پہ جھگڑے نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دین کو سائیڈ میں رکھے ہوئے. دین ہمارے لیے سیکنڈری چیز ہے. ہم اپنی پرائیورٹی کو دنیا بنا لیے. دنیا میری پرائیورٹی ہے, دنیا سب کچھ ہے میرے لیے. ہم سمجھ رہے دنیا میں کامیاب تو سب میں کامیاب. یاد رکھو دنیا چند دن کی ہے, نہیں معلوم اگلے ہفتے ہم ایسے جمع ہو سکتے نہیں, اس میں سے کتنے رہتے اور کتنے جاتے. اللہ جانتا کہ میری سانس کتنی ہے دنیا میں. ہم چند دن کی دنیا کو جس کا بھروسہ نہیں ہے, پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے, میرے گھر کو جانے تک کا بھروسہ نہیں ہے, ایسی دنیا کے لیے ہم ترجیح کیوں دے رہے؟ آخرت کو کیوں چھوڑ دے رہے ایسی دنیا کے لیے؟ غور کرو میری ماں اور بہنوں, جنت ہمارے لیے آسان ہے. شوہر کی کمائی جتنی ہے اس میں عورت گزارا کر رہی, اس میں عورت اپنے اللہ کا شکر گزاری کرتے ہوئے گزارا کر رہی, تو ویسی عورت کیا ہے؟ جنتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو, جب وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے تھے تو کیا بولے تھی ان کی بہو؟ کیا بولی؟ کیا پوچھے کہ کہاں ہے اسماعیل؟ جواب آیا کہ وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں. بولے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بہو کیا کی؟ شکایت کر دی. کیا بول کے شکایت کری؟ حالات صحیح نہیں ہے, جب مل رہا جب کھا رہے. وہ جو حقیقت بولی, کیونکہ حالات ان کے تنگ تھے اور وہ تنگ ہی بتائی. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے کہ اپنے شوہر سے میرا سلام دینا اور کہنا کہ وہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. اور اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کو طلاق دے دیے. کس لیے دیے طلاق؟ ناشکری کی وجہ سے. ناشکری ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئی ہے میری ماں اور بہنوں. ہر ایک ڈریس اگر ہم کو ہماری مرضی کا نہیں مل گیا نا, کیا کرے جی تم؟ کب دلائے تھے؟ ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا میرے کو کہ میں ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بولوں, لیکن یاد رکھو کچھ چند باتیں بول کے اپنی تقریر کو ختم کروں گی. اللہ تعالیٰ عورت کو جب بنایا اس کا اونچا مقام بھی ہے.
اور اونچا مقام بھی ہے تو اس کے لیے جنت کو آسان بھی کر دیا اللہ تعالیٰ. کیوں یہ دو ہم کو پلس پوائنٹ دیا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہماری ریسپانسبلٹی بڑی ہے. یہ معاشرہ جس کو آج ہم اپنے گودوں میں پال رہے, یہ بیٹے یہ بیٹیاں جس کو ہم آج پال رہے, یہ کل معاشرے کا بڑا حصہ بننے والے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ہے. میری ماں اور بہنوں, اپنے گھروں کو درست کرو. یہ 4 چیزوں کو لازمی پکڑ لو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ 10 چیزیں قرآن میں, 4 چیزیں حدیث میں. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے بولا اللہ تعالیٰ؟ جنت ہے. وعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما بولا اللہ تعالیٰ. میرا وعدہ ہے تمہاں کو مغفرت اور اجر عظیم دوں گا بولا اللہ تعالیٰ. میری ماں اور بہنوں, اپنے گھروں کو درست کرو. چند دن کی دنیا کے لیے آخرت کو تباہ و برباد کرنے سے بچ جاؤ. جنت آسان ہے, اس کو لوٹنے کی کوشش کرو. اپنی بچیوں کے رشتے کرنے سے پہلے دینداری کا معیار رکھو اور اپنے شوہروں کی اطاعت گزاری جائز جگہ پہ کرو. کیا کرنا ہے؟ اطاعت گزاری کرنا ہے اور شکر گزاری کرنا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث بول کے میری بات کو ختم کر دیتی ہوں. مسند احمد کی حدیث ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ کائنات کی سب سے بہترین 4 عورتیں. سب کو یہ حدیث معلوم بھی ہوں گی, اکثر سنے ہوں گے. کون ہے وہ؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی رہنے کے باوجود بھی کائنات کی سب سے بہترین عورت. فرعون کتنا ظلم کرا تھا جی. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے بڑے چٹان لا کر ان کی سینے پہ رکھ دیتا تھا. میری ماں اور بہنوں, تو ویسی عورت تھی وہ, تو پھر بھی ویسے شوہر کی بیوی رہنے کے بعد بھی دین پہ قائم رہی. کس پہ قائم رہی؟ دین پہ. دوسری کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد, نبی کی بیوی ہے. نبی کی بیوی ہے اور یہاں پر بھی بیوی کا مقام ہے. اور تیسری کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد, نبی کی بیٹی ہے. اس حدیث کو کھولنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن یہ 4 عورتوں کے نام بول کے ختم کروں گی. پہلی ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد, مریم بنت عمران. ایک نبی کی بیوی, ایک نبی کی بیٹی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے. میری ماں اور بہنوں, اگر آپ بیوی, بیٹی اور ماں ہیں تو ان 3 عورتوں کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی کیسی تھی. ماں تھی تو کیسی تھی یہ, بیوی ہے خدیجہ تو کیسی بیوی ہے, بیٹی ہے فاطمہ تو کیسی بیٹی ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے اور جانے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت آسان کرے اور ہماری اولادوں کی نیک پرورش کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.